نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، بات چل رہی تھی تجارت معیشت کے عنوان پر کہ صحابہ کرام کے دور میں اسباب معیشت کس قسم کے رائج تھے۔ گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا کچھ صفات ایسے ہیں جو حلال تجارت کو بھی حرام کر دیتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال پیشہ کو بھی حرام کر دیتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو اچھے کاروبار کو بھی شریعت کی نگاہ میں برا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی دکان کر رہا ہے، حلال تجارت کر رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے کر لی ہے، شریعت کے ضابطے سے ہٹ کر وہ کر رہا ہے، تو وہی حلال تجارت، وہی اس کا دکان چلانا اب حلال نہیں حرام ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی پاکیزہ تجارت کو بھی ناپاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آئندہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ ان باتوں پر مذاکرہ کیا جائے گا۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو حلال تجارت کو بھی حرام کر کے رکھ دیتا ہے۔ ابھی میں نے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 علامت ہے۔ کتنی صاف حدیث ہے یہ، اور سب سے عمدہ احادیث میں کتاب بخاری شریف، جن کا درجہ قرآن کے بعد امت نے تسلیم کیا ہے، امام بخاری نے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے
پیارے نبی فرماتے ہیں منافق کی 3 علامت ہے. جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا. اب منافق آپ کی نگاہ میں کس کو کہتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے خطرناک جگہ جہنم کا، اس میں منافق کو عذاب دیا جائے گا. اچھا، ہماری زندگی سے احساس اڑ گیا ہے. صبح سے شام تک پانی کے گھونٹ کی طرح، کھانے کے نوالے کی طرح جھوٹ بولے جاتے ہیں. احساس نہیں ہوتا کہ ہم منافق کا کام کر رہے ہیں. احساس نہیں ہوتا. یہ اس کی ایک وجہ ہے، سمجھ کے چلے جائیے، تنہائی میں رو لیجئے. گندگی کے کیڑوں کو گندگی کی بدبو، خوشبو معلوم ہوتی ہے. جب دل سے احساس نکل جاتا ہے تو صبح سے شام تک منافق والا عمل کر کے بھی ان کا دل بے چین نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے گندگی کو خوشبو سمجھ لیا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، اللہ اکبر، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ یہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے صف میں جا کر کے، بالکل امام کے پیچھے رہیں گے، روزہ بھی رکھیں گے اور اپنے آپ کو محمد مسلم بھی کہلائیں گے، پھر بھی وہ منافق میں ہے. بتائیے، یہ تو حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، یا کوئی اپنے کھیت کی مولی تو لے کے نہیں آیا. میرے دوستو، جس ایمان اور جس اسلام کا ہم بول والا ہے، آخر اس کا بھی جائزہ تو لیں. صرف اس حدیث کی بنیاد پر ہم اپنے اسلام کو لائیں، سمجھ میں آئے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ایک بات یاد رکھیے، شاید کہیں نہیں سنے ہوں گے، ہم آپ چاہے ان کو مسلمان کہہ لیں، آخرت میں جب حساب ہوگا تو ان کا فیصلہ بھی منافق کے ساتھ ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے، جھوٹا کو منافق تو نہیں کہیں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر یہ بغیر توبہ کے مر گیا تو منافق کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وعدہ خلافی کرنے والے کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، اگر بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس حدیث کے پیش نظر یہ کل قیامت کے دن منافق کے ساتھ ہوگا. اور توبہ بھی بھائی اس میں چلے گا جہاں پر حقوق اللہ ٹوٹا ہے. آپ نے جھوٹ بول کر دوسروں کے حق دبا لیے ہیں تو اب توبہ بھی کام نہیں کرے گا. اس مضمون کو میں نے کسی رمضان میں شب قدر کی رات میں بیان کر دیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جس ایمان اور جس اسلام پر ہم اپنے آپ کو محمد مسلم کہلاتے ہیں، اس کے اسلام کا جائزہ لیں. پیارے نبی فرماتے ہیں ایمان، پیارے نبی فرماتے ہیں منافق کی 3 علامت ہے، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ یہ نماز پڑھتے ہوں گے، تم دیکھو گے گول ٹوپی لگا کے گھومتا ہے، چہرے پہ داڑھی لے کو پھر رہا ہے، صف اولا کا نمازی ہے. وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ یہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور یہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ منافق کے فہرست میں داخل ہے.
میرے دوستو، ایک بات یاد رکھ لیجئے، سچا کبھی بھی نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا. اس بات کو یاد رکھ لو. تھوڑی دیر کے لیے سچ میں آپ کو ذلت محسوس ہوگی، پروردگار اسی ذلت کو آپ کے لیے عزت بنا دے گا. جھوٹ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو عزت محسوس ہوگی، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کو ذلت کر کے رکھ دے گی. بہت ہی خطرناک. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جھوٹا آدمی منافق کے ساتھ ہو جائے. اور جھوٹ کو ہم ایک عجیب ہماری بیماری ہو گئی ہے. میں مسلسل 5 جمعہ سے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ دین اور شریعت کا تعلق نماز اور صرف روزہ سے نہیں ہے. دین اور شریعت کا تعلق صرف نماز اور روزہ سے نہیں ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا، یاد رکھیے، اگر شریعت کے 100 مسئلے ہوں گے تو 25 ہی مسئلہ ہے عبادت کا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا. 75 مسئلے ہیں معاملات کے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ حالانکہ میں تیسری مرتبہ بول رہا ہوں. اگر شریعت میں اگر کی بات 100 نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر شریعت میں 100 مسئلے ہوں پورے شریعت کے تو 25 ہی ہیں اس کس کے، جس کو ہم سمجھ رہے کہ دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی 75 مسئلے کس کے ہیں، جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تجارت سے، معیشت کے باب سے وہ تعلق رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ ہمارا یہ بن چکا ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں دین سے ہٹ کر. ہم نے وہ حدیث سنی نا، تجارت کرنے والا انبیاء کے ساتھ ہوگا تو کون؟ جھوٹا تاجر، دھوکے باز، دوسروں کے گھر کو اجاڑ کر اپنے گھر کو بسانے والا، دوسروں کے پاکیزوں کو دھوکہ دے کر خالی کر کے اپنے جیب کو بھرنے والا. نہیں، ان کا حشر منافق کے ساتھ ہوگا. جب یہ تاجر صدق کے ساتھ، امانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو اپناتا ہے تو کامیابی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ترمذی کی حدیث گواہ ہے، انبیاء کے ساتھ ہوگا. لیکن جب یہ تاجر، کام کرنے والا، دوسروں کو گلا کاٹنے والا، دوسروں کے جیب کو خالی کرنے کے پیچھے پڑنے والا، جب امانت سے ہٹ کر خیانت کی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کا حشر اتنا نیچے جاتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافق سب سے نیچے طبقے میں ہوگا. میرے بھائی، مضمون بہت سخت ہے، لیکن دل میں جگہ دیجئے. ہر آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، بس لگا ہوا ہے بیل کی طرح. مالک اس کو جدھر گھما دے، شیطان اس کو جو بلوا لے. معلوم ہے میرا سامان خراب ہے، پھر بھی قسم کھا کے بیچ رہا ہے. معلوم ہے میرا باپ نے یہ سامان بیچ چکا ہے، بیٹا مقدمہ لڑ رہا ہے، ابا تم قبر میں مار کھاؤ فرشتے سے، تم نے ہمیں بچپن میں مارا تھا، ہم تمہیں مرنے کے بعد مروائیں گے تم کو. مطلب یہی ہوا نا. پورے لوگ جانتے ہیں ابا بیچ چکا ہے، بیٹا مقدمہ لڑ رہا ہے، دادا بیچ چکا ہے، پوتا لڑ رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ میرا دادا غلط کیا ہے، فرشتوں پیٹو. انشاءاللہ ہم نے اپنی ماں سے سنا تھا، پڑھ کر کے ہم نے سمجھا کہ قرآن و حدیث کی بات ہے. ماں باپ کو تکلیف دینے والے کو اللہ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے. تم آج اپنے ماں باپ کو قبر میں تکلیف دے رہے ہو، دنیا دیکھے گی تمہاری اولاد تم کو بھی قبر میں تکلیف دے گی. اس بات کو ذہن سے نکالو میرے دوستو کہ بس
نماز کے شرائط تو ہم نے یاد کر لیے، لیکن کاروبار کا شرائط کون یاد کرے گا؟ کون یاد کرے گا؟ معاملات کے فرائض کون یاد کریں گے؟ کسی کتاب میں بتاؤ بانڈ ہونا ضروری ہے تجارت کے لیے، تو میں بھی آپ کو سمجھ جاؤں۔ ایک اچھا آدمی عالم میرے پاس آیا، میرا ابا بانڈ نہیں بنائے تھے، میں بولا میرے بھائی مسجد نبوی کا بھی بانڈ نہیں بنا ہوا ہے، تم جیسا آدمی جا کے وہاں پہ بھی دعویٰ کر دے گا۔ شریعت میں بانڈ کا کوئی دخل نہیں۔ شریعت میں تجارت کے ہونے کے لیے 2 فرض ہے، سن لیجئے، میں سوچ کے نہیں آیا تھا، 2 ہی فرض ہے۔ اس کا اپنا مال ہو، یہ کہہ دیا میں اتنے میں بیچا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس نے کہہ دیا ہاں میں اتنے میں خریدا، ہو گیا ختم۔ شریعت کا تعلق اتنا ہی، بیت کذا اشتریت کذا، ہو گیا یہ بے، اب کہاں بانڈ؟ آج کتنے لوگ اس غلط چیزوں کو لے کر کے مقدمہ چلا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ بھئی خرید و فروخت کے فرض کیا ہیں۔ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نماز کے شرط یاد مت کرو، یاد کیجئے، اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے تجارت کے بھی شرط تو یاد کیجئے، معاملات کے بھی تو شرط یاد کیجئے، ان کے بھی مسائل کو تو جانیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے شام تک پسینہ یہاں سے پاؤں تک آ گیا، رات میں جو ہم پیسے اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں وہ حرام کا ٹھہرا، وہ حرام کا ٹھہرا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا، حرام مال سے جس کی پرورش ہوگی لا يدخل الجنت قطات، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور فضائل کی وہ واقعہ کہ حضرت ابو بکر نے ایک مشتبہ مال پہ الٹی کیا ہے، حضرت عمر نے الٹی کیا ہے، صرف حدیث بیان نہیں کیا بلکہ عمل کر کے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ دیکھو مشتبہ مال پر بھی میں الٹی کر رہا ہوں۔ بھوک کی حالت میں وہ بھی چند لقمے پیٹ میں گئے تھے، کہاں غائب ہو جاتے کوئی پتہ نہیں، لیکن پانی پی کر اس کو الٹی کر کے بتا دیا کہ مشتبہ مال بھی میرے پیٹ میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں تو معلوم بھی ہے، پھر بھی 2 روپیہ ملتا ہے تو ممبر پہ رکھا جاتا ہے، 100 روپیہ ملا تو پاکٹ میں رکھا جاتا ہے۔ بولے تو 2 روپیہ اللہ میاں، 100 روپیہ میں دیکھا ہوں بھائی میں صاحب۔ اب بیچارہ یہ 2 روپیہ رکھے پریشان، بانگی صاحب پوچھتے ہیں مجھ سے کیا کروں، ڈبے میں ڈالوں؟ میں بولتا بھائی ڈبے کا حق نہیں ہے، یہ کسی غریب کو دے دو۔ وہیں پہ 100 کا نوٹ ملا تو اعلان بھی نہیں ہوتا ہے، اعلان بھی نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ کی اتنی مروجہ شکلیں ہو گئی ہیں، آج تو ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھ رہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ گورنمنٹ سروس والا حج کو جا رہا ہے، چھٹی لے رہا ہے، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا رہا ہے۔ سن میں آ گئی بات؟ اچھا، جو لوگ سروس نہیں کرتے ان کو نہیں معلوم، سرکار سال میں اتنی چھٹی دیتی ہے ہر انسان کو، لیکن وہ کہتی ہے اگر تم بیمار ہو گئے اس درجے کا کہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے تو تم کو اور اتنی چھٹی ہم دے دیں گے۔ یہ حاجی صاحب نیکی کرنے جا رہے ہیں اور جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا رہے ہیں تاکہ میرا تنخواہ بھی نہ کٹے اور میرا حج بھی۔ ایسا حج سے کیا فائدہ؟ میں نے حاجی صاحب کا نام لیا ہے، بیچارے کو بدنام مت کرو، یہاں قاضی صاحب بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ سب جتنے بھی لوگ ہیں نا سروس والے، یہ کہیں نہ کہیں ڈما کرتے ہیں۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بتا دیتے ہیں، اور جس کو بتاتے ہیں وہ بھی تو بڑا چور ہے، اس نے بھی تو لیا تھا چھٹی بتا کر کے، اس لیے سب چور ایک چور کی بات کو چھپا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے حج پہ کیا ثواب ملے گا؟ یا اس کے علاوہ جو دوسری بھی شکلیں ہیں جہاں پر ہم غلط سرٹیفکیٹ بتا دیتے ہیں میڈیکل اور اپنے چھٹی کو لے لیتے ہیں یا اس کے بدلے تنخواہ کو لے لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیے گا، پورا ہندوستان کا لوگ کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے 40,000 تنخواہ لیا تھا جھوٹ بتا کر کے، اس 40,000 میں 4 آنا میرا بھی تھا۔ نہیں سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی سمجھ میں آپ کو؟ صرف آپ کو مودی نہیں پوچھے گا، اس کے بابا کا یہ خزانہ نہیں ہے۔
4 आना नहीं, एक ही पैसे में हर हिंदुस्तानी का हल्का है, सब का क़यामत में खड़ा हो जाएगा। और झूठ का क्या पूछना भाई, अब तो झूठा तालीमी सर्टिफिकेट भी चलने लगा है। मेरे से खुद एक आदमी ने कहा, मौना जो 1 लाख आप बीएड में खर्च करेंगे 60,000 दो, मैं आपको सर्टिफिकेट तैयार करके देता हूँ। मैंने कहा भाई इतना नको, इम्तिहान में मैं बैठूंगा, इम्तिहान में मैं बैठूंगा, तैयारी में करूंगा। मेरे दोस्तों, आज आपको भी मालूम है पढ़ने वालों को पास होकर सर्टिफिकेट लेना मुश्किल हो गया है। न पढ़ने वाला घर में बैठकर बड़े से बड़े कॉलेज की सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है और इस झूठ सर्टिफिकेट के ऊपर नौकरियां कर रहा है। हर मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी फरमाते हैं नौकरियां हराम हैं। यहां 2 बात है, जब मसले की बात चले तो मैं बता देता हूं। तनख्वाह उसके लिए हलाल हो जाएगा, इसलिए कि गवर्नमेंट उनको तनख्वाह सर्टिफिकेट की नहीं दे रही है, सुबह से शाम तक राबने की दे रही है, और वो राबा है। समझ आ गई बात? हाँ, लेकिन ये जो काम इन्होंने किया है हराम किया है। समझ आ गई बात भाई? 2 मसले हैं यहाँ पर, दोनों के मिला को टकरा न को दो, लेकिन ये काम इन्होंने जो किया है हराम काम किया है। इसलिए झूठा अब हमारे बिहार का तो हाल ही बेहार है। हर घर में आपको एक झूठा तालीमी सर्टिफिकेट मिलेगा, है यहां पर, और सर्टिफिकेट बन जा रही है वहां से। मेरे दोस्तों, ये जो है ना, कौम की तरक्की नहीं है, और इस बीमारी में ज्यादा मुब्तला हमारा मुस्लिम समाज है सर्टिफिकेट बीएड की, और आइसक्रीम का स्पेलिंग नहीं आ सकता है इसको, सी की जगह के लगाता है ये। और तब क्या कहता है मुफ्ती साहब, फार्म इंग्लिश में ना कोई हिंदी में भरो। तो ये बात समझ में आ गई बात? मेरे दोस्तों, ये कमजोरी है, बहुत ही बड़ी कमजोरी है। एक और झूठ का रवाज चला है, बाज दफा किसी पेपर पर हमको साइन करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? इस आदमी को मैं जानता हूँ। समझ आ गई बात? मैं इस आदमी के करेक्टर से करेक्टर सर्टिफिकेट भाई आप लोग भी ज़रा मदद करो, आप लोग इंग्लिश वाले। यहाँ पे भी झूठ होता है, गैर महसूस तरीके से झूठ हो जाता है। एक आदमी को हम 1 साल से जानते हैं और उस पेपर पे लिखा रहता है 5 साल से, आप बताइए। हम साइन कर देते हैं, हम 5 साल से इनको जानते हैं, इसके अखलाक से भी मुतमईन है, इसके किरदार से भी मुतमईन है, इसकी सारी चीज़ों से हम मुतमईन हैं। मेरे भाई, ये काम जो भी करता हो, जिस लाइन से भी करता हो, ये हुकूमत को भी धोखा दे रहा है, महकमा को भी धोखा दे रहा है, और खुद ये एक झूठी, बल्कि किताबों में लिखा है करेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करना शहादत है। गवाही दे रहा है हुकूमत के सामने, दस्तखत करके मुकम्मल तौर पर मैं जिम्मेदारी के साथ गवाही देता हूं कि यह आदमी परफेक्ट है। और झूठी गवाही देना शिर्क के बराबर है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुन के जाइए। अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर। प्यारे नबी ने फरमाया, क्या मैं तुमको सबसे बड़े बड़े गुनाहों का पता न बताऊं? समझ में आ गई बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस बयान कर रहे थे तो इस तरह टेक लगाए थे। फरमाया, मैं भी टेक लगा के बोल देता हूं, फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, उकूकुल वालिदैन, माँ बाप को सताना। उसके बाद फरमाया शहादतुज़्ज़ूर, झूठी गवाही देना। फिर फरमाया शहादतुज़्ज़ूर, फिर फरमाया शहादतुज़्ज़ूर। और इस कैफियत से कि टेक लगाकर जिस तरीके की अहमियत के साथ टेक को छोड़ दिए, बार बार फरमा रहे हैं कि झूठी गवाही देना भी शिर्क के बराबर है, शिर्क के बराबर है, शिर्क के बराबर है। रावी कहते हैं, मैं आपकी परेशानी को देखकर कहने लगा, लैतहु सकत, काश कि आप चुप हो जाते, चुप हो जाते।
آج تو کوڑیوں میں ایسی سرٹیفکیٹاں ملتے ہیں، جہاں پہ چاہے ہم سائن کر دیتے ہیں، جانے نہ پہچانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بندے نے کہا وہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے۔ کہا اچھا، کیسے پتا چلا اچھا ہے؟ کریکٹر سرٹیفکیٹ تم جاری کر رہے ہو، اس کی اچھائی کی گواہی دے رہے ہو، کیسے پتا چلا؟ اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہے؟ نہیں، تو پھر کیسے معلوم ہوا؟ اس کے ساتھ کبھی تم سفر کیے ہو؟ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر تم غلط کہہ رہے ہو کہ وہ آدمی اچھا ہے۔ آدمی کے کریکٹر کو جاننے کے لیے یہ دو ہی طریقے ہیں، یا تو تم اس کے ساتھ معاملہ کرو نا، پھر سمجھ میں آئے گا یہ اچھا ہے یا برا، یا پھر کبھی تم ان کے ساتھ سفر کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ سفر میں تمہاری خدمت کرتا ہے یا تم اس کی خدمت کرتے ہو۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ اور بھی جھوٹ کی شکلیں رائج ہو چکی ہیں، کیا آفس اور کیا گھر، کیا بچہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک بچے کو پکڑنے کے لیے بلا رہی ہے، دے تو آ تو اس میں ہے، دے تو۔ پیارے نبی نے فرمایا کیا دے گی تو اس کو؟ کہا اللہ کے نبی میرا ارادہ ہے پکڑ لوں گا نا تو اس کو کھجور دوں گی۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ اگر اس کو میں پکڑ لیا تو اس کو، اور ہمارا کیا ارادہ ہوتا ہے؟ پکڑ لیا نا تو تھپڑ دوں گا، یہ ارادہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچ گئی تو، اگر تیرا ارادہ یہ نہ ہوتا میں اس کو بلا کر کھجور دینے والی ہوں تو جھوٹا ہوتی اور تیرا سزا کل قیامت کے دن یہ لکھا جاتا۔ اور ہم تو کتنے دن میں پکڑ کو بھی تھوکتے ہیں، بلکہ فون پر بھی جھوٹ کر کے بلا لیتے ہیں اور کہتے کل آنا جاؤ۔ میرے دوستو، یہ غفلت سے نکل جاتے ہیں، اس پر کنٹرول کیجئے، کنٹرول کیجئے۔ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے۔ میں آپ کو اپنی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جھوٹ مت بولیے، سچ بول دیجئے۔ آپ کو دکھے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ لوگ ناراض ہو گئے، لوگ مجھ سے بدظن ہو گئے، لیکن اللہ وہ ہے جو ذلت سے عزت کو بخشتا ہے۔ آپ حق پر جمے رہیں گے، وہی لوگ آپ کے مددگار بن جائیں گے۔ آپ وقتی فائدہ کو دے کر جھوٹ بول کر جان بچا لیں گے، آپ کا دنیا تو برباد ہوگا ہی، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ اور کیا پوچھنا تجارت میں جھوٹ؟ لینے والا سوچتا ہے دکاندار کا گلا کٹ جائے، اور دکاندار سوچتا ہے آج اس کو چھیل دے تمہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آپ بھی جان رہے ہیں، نہ تو اس کے نیت میں اچھائی ہے نہ اس کے نیت میں اچھائی ہے، دونوں کی نیت خراب ہو چکا ہے، دونوں ایک دوسرے کو لوٹنے کی نیت رکھتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے مفتی صاحب ایک تعویذ دیجیے تو دکان میں لٹکاؤں گا۔ ارے میرے بھائی، نبی کی بددعا تیرے دکان پہ پڑ رہی ہے تو مفتی صاحب کا تعویذ کیا کام کرے گا؟ دکان ہے ایک اور تعویذ ہے 4، پھر بھی نہیں اثر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اندر کی تعویذ نکلی ہوئی ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ دیکھے ہوں گے آپ 4 تعویذ چاروں کونے میں، اور تعویذ سے بس نہیں ہوا تو ناریل بھی لٹک رہا ہے، اور آگے کیا کیا کہ یہ تنہائی میں کرتا ہے، ندی نالے میں جا کر، مزاروں پہ جا کر۔ میرے دوستو، یہ کچھ کام نہیں کرے گا جب نبی کی پھٹکار پڑے گی دکان پر، نبی کی بددعا پڑے گی۔ حدیث پاک ہے الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب اس سے بڑی تعویذ کوئی ہوگی؟ ارے ولی کی تعویذ نبی کی تعویذ سے آگے بڑھ جائے گی؟ یہ کیسی سوچ ہے آپ کی؟ ہم جھوٹ تجارت کرتے ہیں، دھوکے کے ساتھ کرتے ہیں، دغا کے ساتھ کرتے ہیں کاروبار، پھر اس میں برکت ہو نہیں سکتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَا، دونوں اگر سچا بولا، سب کچھ کھلا بول دیا تو دونوں کو برکت دے دی جائے گی، دونوں کو برکت دی جائے گی۔ اور کیسی برکت معلوم ہے آپ کو؟ جھوٹ بول کر دکان میں انہوں نے شام تک 1000 کا فائدہ کر لیا، جاتے جاتے معلوم ہوا اس کی بیوی حمام میں پھسلی، میڈیکل کو 60,000 ڈال دیا۔ سمجھ میں آیا؟ تم نے جس
جس کے بندے کو 1000 لوٹا تھا وہ اللہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ ایک کے بجائے 60,000 تیرا لے گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمارے بیٹے کو کوئی مارے گا تو ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی جا کے ٹھوکیں گے اس کے بیٹے کو۔ ہم جس گراہک کو تکلیف دے رہے ہیں وہ گراہک بھی اس کا بنا ہوا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے ایک موقع پہ کہا تھا، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا۔ انگریز کی حکومت کو کہا تھا جب ان کے اوپر پھانسی کا فتویٰ انگریز نے حکم جاری کیا تھا اور شاملی کے کوٹ میدان میں نہیں آئے گا مولانا حسین احمد مدنی، ایسا لوگوں میں افواہ اڑ گیا تھا، لیکن حضرت وہاں پر بھی کفن باندھ کر کے پہنچے اور ایک شعر کہا تھا، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو گراہک کو تکلیف دیتا ہے، اس کے گلا کو کاٹتا ہے، کیا وہ بھول جاتا ہے اس کا بنانے والا زندہ ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندے کے ساتھ کس طرح کھلواڑ ہو رہا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے وہ روپیہ چلا جائے گا۔ آپ گھر جاتے رہیں گے، جاتے جاتے چھینک آئے گی، یہ چھینک آپ کو بخار میں بدل دے گا۔ آپ جاتے رہیں گے، آپ کا بچہ اسکول میں بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گر جائے گا، آپ کہیں گے کھیلتے کھیلتے گر گیا ہے، نہیں نہیں، غیبی صدا کہتا ہے یہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے۔ وہ معصوم بچہ کی کیا غلطی، تیرے غلطی کی سزا وہ بھگت رہا ہے۔ غلطی تو نے کیا ہے، ڈنڈا اس معصوم بچے پہ پڑ گیا ہے۔ میرے دوستو سمجھو، بخاری کی حدیث اگر دونوں نے اچھی طور پر زندگی اچھائی کے ساتھ گزار کے دیکھو، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی بات غلط نہیں ہے۔ خود اس شہر کے ایک دکاندار کے متعلق ایک کافر سے میں نے سنا، وہ اپنے نوکر کو کہہ رہا ہے کہاں سے سامان لائے؟ فلاں دکان سے۔ کافر اس نے غلط نہیں کیا ہوگا، تم نے لگتا ہے اونچ نیچ کیا ہے۔ میرے دوستو اگر کوئی کافر ہم سے یہ گمان کر لیتا ہے تو یہ کم ہے کیا ہمارے لیے کہ اس نے نہیں کیا ہوگا، تم نے کیا ہے اونچ نیچ۔ میں 20 سال سے ان سے مال خرید رہا ہوں، کبھی ایک پائے کا اونچ نیچ نہیں ہوا۔ اور بعض دکان والے ایسے ہیں، بچے جاتے تو ہے اس کے پاس سے نہیں لینا رہے، ادھر کے دکان میں 43، ادھر کے دکان میں 44، بیچ میں دیوار کا فرق، کیا مسئلہ ہے؟ میرے بھائی سمجھو اس بات کو، انشاءاللہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارو، سچائی کے ساتھ تجارت کرو، معاملات کرو، شہر میں آپ کا نام ہوگا، ہر آدمی آپ سے لینا پسند کرے گا، ہر آدمی آپ سے بیچنا پسند کرے گا۔ دھوکہ کتنی مرتبہ آپ دیں گے، کتنی مرتبہ دیں گے؟ اور جس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کا بنانے والا دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ کسی نہ کسی اعتبار سے لے کے چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو آج عزم کریں کہ انشاءاللہ سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ میرے دوستو آگے موقع ملا تو اس بیان کو جاری رکھا جائے گا، نہیں تو ہمارے شہر کولہاپور کا سالانہ اجتماع پیٹ ورگاؤں میں 22-23 فروری کو طے ہو چکا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، یہ دین کا بہت ہی اہم شعبہ ہے، آپ کو کس طرح بتاؤں اور کس انداز سے بتاؤں، شاید ابھی تک ہمارے دل میں یہ بات نہیں اتری ہے۔ میرے دوستو ماحول بنائیے، ہم اپنے بچوں کو آوارہ کے ساتھ پھرنے کے لیے بولتے ہیں نا ادھر ادھر، اس سے اچھا ہے کم سے کم یہ 40 دن نماز پڑھ کے آئے گا اور اس 40 دن میں 40 دعائیں ماں باپ کے لیے کرے گا۔ نظام بنا لیجئے۔ دیکھو ایک کمی ہوتی ہے، کتنے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں وہ گیا تو کیا ہوا، وہ گیا تو کیا ہوا۔ بھئی ہر آدمی اپنے مقدر کو لے کے جاتا ہے، ہمارا بچہ جائے گا انشاءاللہ سیکھ کے آئے گا، سمجھ کے آئے گا، تو انشاءاللہ جماعتیں بھی بنیں گی۔ اپنے گھر سے ترتیب بنائیے، اپنے بڑوں کی ترتیب بنا لیجئے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سورہ فاتحہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک زبر زیر کی غلطی ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مدرسے میں تو ہم اس عمر میں نہیں جا سکتے، جا سکتے ہیں لیکن ہم کو جانے میں شرم لگتی ہے۔ کتنے نوجوان ہم کو 2 سال سے کہہ رہا مولانا میں آتا ہوں شام کو، وہ آتا ہی 6،
نام بول دیتا تھا، میں ہوگا یہاں پہ. میں تو اگلے جمعہ اس کو بول دیا اب تو بولنے کا نہیں کہ میں آتا ہوں، اب مجھے بولنے کی باری ہے کہ میں تمہارے گھر آتا ہوں. وہ بند کر دیا ہے، ورنہ وہ روزانہ جب بھی میں لیتا ہوں مولانا میں آتا ہوں کل صبح سے. میں اس کو اگلے جمعہ بول دیا اب تو مت بولنا، اب میں بولنے والا ہوں کہ میں آتا ہوں. تو میرے یہاں آنے جانے کا مسئلہ نہیں، سب بڑے رہتے ہیں، شرم کی بات نہیں ہوگی. کم سے کم ہمارے سورہ فاتحہ تو درست ہو جائے. وقتی طور پر آپ اپنے امام کے ساتھ تنہائی میں جا کر کے کم سے کم نماز کے دعائیں اور وہ تو صحیح تو کر لو میرے بھائی. اتنی بھی نہیں ہو سکتی ہے کیا ہم مفتی صاحب بن گئے پہلے ہی؟ میں کہہ رہا ہوں، خود اپنی بات کہہ رہا ہوں. قل هو اللہ احد کیسی سورہ ہے؟ بچپن میں رٹا ہوا تھا، ایک جگہ کھینچنے کا تھا میں نہیں کھینچتا تھا. کسی جگہ میں امامت کر رہا تھا، ایک بیچارے قاری صاحب نے مجھے بتایا، میں آج تک اس کا احسان مان رہا ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ہو ہے، میں کیسے پڑھتا تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بہت بڑی غلطی تھی. ہے کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب میں پڑھتا تھا کیسے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آپ کہیں گے دونوں برابر ہیں. دونوں برابر نہیں میرے بھائی، دونوں میں فرق ہے. ایسے ہوتا ہم لوگوں سے بھی غیر محسوس طریقے سے ہماری نمازوں میں غلطیاں ہیں. الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں ایک حلقہ لگتا ہے ایسا، جس حلقے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ تو خراب تو اچھا، بلکہ ہر آدمی بیکار، اور یہ بیکاروں کا مجمع مل کر کے طے کرتا ہے کہ اس کو ہم کیسے صحیح کریں گے. تو اس لیے میرے بھائی ہم خود بھی ترتیب بنائیں اور اپنے گھروں سے بھی ترتیب بنائیں. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں سے دور اور دیر کے لیے جماعتوں کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا مشورہ ہوگا، اس میں بھی شریک ہوں، اپنے نام کا اظہار فرمائیں. اور ساتھ ہی میرے بھائی کم سے کم بات چل گئی تو میں آپ کو بولتا ہوں، آپ کے پاس اگر چھٹی نہ ہو، اپنے امام کے پاس گالیاں جس کو دیتے نا امام کو، اسی امام کے پاس جانے کا، مولوی صاحب اب تک گالیاں دیا، آج ثواب دینے آیا ہوں، ذرا ایک میرے سورہ فاتحہ سن لو، اور ذرا میں 4 سورے پڑھتا ہوں نا سن لو. ایک 3-4 دن آپ جائیں گے نا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، آخرت بن جائے گا. اور اگر آپ کو شرم آتی تو ان کو گھر میں بلا لو چائے کے لیے، لیکن چائے پلانا پڑے گا پھر آپ کو. اللہ تعالی ہم سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائیے اللہ تعالی اجتماع کو بھی قبول فرمائے اور یہاں سے دور اور دیر کے لیے جماعتیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے.